یہ جو سولر کی ابھی پالیسی ہے یہ اس طرح سے نہیں چلے گی، اس میں تبدیلی لائیں گے اور ان کے اوپر لازمی قرار دے دیا جائے کہ وہ جتنی فائلز بیچیں اس حساب سے وہ ٹیکس جو ہے وہ جمع کروائیں۔ اوور آل جو گاڑی لینا ہے 2000 سی سی سے اوپر وہ مہنگا ہو جائے گا۔ جو پراپرٹی پہ ٹیکسز ہیں اس میں کیا کوئی اضافہ ہونے والا ہے یا اس میں کمی، اور دوسرا فائل سسٹم، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگ سکتا، تو یہ جو فائل سسٹم اتنا زیادہ ہوا، ہر بندہ فائل لے رہا ہے، تو اس پہ ٹیکس کیسے اس پہ لاگو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر پاکستان میں یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے اوپر مڈل انکم اور ہائر جو مڈل انکم جن کے پاس ڈسپوزیبل انکم ہے ان کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے، یا اس کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے، یا گولڈ کے اندر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، یا فارن ایکسچینج کے اندر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کی 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے۔ ایک تو پراپرٹی کی جو ویلیویشن ہے وہ چینج ہوگی، وہ ایف بی آر کے جو ریٹس ہیں وہ ویلیویشن ٹیبلز پہ آج کل ڈسکشن جو ہے وہ انہوں نے بنا لی ہیں، اور 1 جولائی کے بعد کسی ٹائم یہ ویلیویشن ٹیبلز کو چینج کر دیں گے۔ شاید یہ بجٹ کا حصہ تو نہیں ہوگا لیکن ویلیویشن ٹیبل کی ریویژن آف کورس ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ اور تجاویز بھی ہیں۔ ایک تجویز مثلا جو آئی ایم ایف کی طرف سے آئی کہ جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سرٹن پیریڈ کے اوپر ہے، تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سرٹن پیریڈ کو ہٹائیں، اگر کسی کا بھی گین ہے اس سے آپ ٹیکس جو ہے وہ وصول کریں، اور میرے خیال میں یہ جائز بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پراپرٹی سے وہ انکم کما رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فائلز کا سسٹم ہے اس کو کیسے ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے۔ ایک تجویز ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو ان پروجیکٹس کو چلانے والے ہیں ان کو ود ہولڈنگ ایجنٹ قرار دے دیا جائے اور ان کے اوپر لازمی قرار دے دیا جائے کہ وہ جتنی فائلز بیچیں اس حساب سے وہ ٹیکس جو ہے وہ جمع کروائیں۔ اس بجٹ میں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے گزشتہ چند سالوں میں گاڑیوں کی قیمتیں تو ڈبل ہوئی، لیکن اس کی جو فروخت ہے، اس کی سیل ہے، اس میں بہت بڑا ڈپ آیا ہے، تو اس کو کیسے بجٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز اس طرح کی آ رہی ہو کہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ڈپ ابھی برقرار رہے گا، کیونکہ اس کو انکریج کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ڈالر زیادہ چاہیے ہوں گے، آپ جو سیکورٹی کٹس ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں یا پرانی گاڑیاں جو ہیں پالیسی کے مطابق وہ امپورٹ کر رہے ہیں، ڈالرز آپ کے پاس ہے نہیں، بلکہ الٹا جو بڑی گاڑیاں ہوں گی ان کے رجسٹریشن اور اس طرح کے جو باقی الائڈ اس پہ چارجز ہیں وہ میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس سے کہ اوور آل جو گاڑی لینا ہے 2000 سی سی سے اوپر وہ مہنگا ہو جائے گا، وہ اچھا خاصا وہ لگژری آئٹم کنسیڈر ہوگی 2000 سی سی سے اوپر کی آپ کی گاڑی۔ میں دیکھیں آٹو موبائل سیکٹر جو ہے نا اس کے اوپر اگر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈلیشن پروگرام بنایا تھا جب میں پتہ نہیں 15-20 سال پہلے، اس پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بیسیکلی مینوفیکچرنگ پلانٹس نہیں ہے، یہ اسمبلنگ پلانٹس ہیں، یہاں پہ یہ آ کے چیزیں باہر سے لے کے آتے ہیں اور یہاں سیکورٹی کی صورت میں اور یہاں پہ آ کے ان کو اسمبل کر کے سی بی یو بنا کے گاڑی جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، نئے پلیس کو پاکستان میں لانے کی ضرورت ہے، ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہو تاکہ جو کنزیومر ہے اس کی بات کرنے والا بھی کوئی ہو نا۔ وہ کیا ہے، ایک طرف آپ ڈالرز کا سارا لے کے ہم کہتے ہیں جی امپورٹڈ گاڑی نہیں آ سکتی، بھائی اگر اس ملک کے ڈالر ذرا سے بہتر ہوں تو وہاں سے بھی گاڑی آئے، یہاں پہ بھی گاڑیاں بنیں، تاکہ جو کنزیومر ہے کمپٹیشن ہو تو کنزیومر کے پاس کوالٹی بھی بہتر ہو اور اس کی پرائس بھی کم ہو۔ جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا جب تک منوپلی رہے گی تب تک جو ہے وہ پرابلمز رہیں گی۔ عابد صاحب یہ بتائیے گا، جو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں جو معیشت تھی اور جو پچھلے گزشتہ 2 سالوں میں ہے اس میں فوکس اور اس میں اسٹیبلٹی کا کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس وقت ملک میں 2 ہی سیاسی جماعتوں کے پاس وہ بیانیے ہوتے ہیں، جب وہ حکومت میں ہوتی ہیں تو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی ہر چیز کی حمایت کر رہی ہوتی ہیں، جب وہ اپوزیشن
پارٹی بنتی ہیں تو وہ اسی IMF کو سب سے زیادہ گالیاں دیتے ہیں اور اس کو ملک دشمن قرار دیتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 10-15 سال سے دیکھ لیں. یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں پرائیویٹائزیشن نہیں ہو پائی ہے، جو کہ ہر جماعت نے اس کو کرنے کی کوشش کی اور باقی تمام جماعتوں نے ٹانگ کھینچی کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یقیناً پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ ایک جو اکنامک انسرٹنٹی ہے اس کا موجب بنتی ہے. ہمارے دوست ممالک، ہمارے سرمایہ کار، ایون ڈومیسٹک آپ کے جو انویسٹر ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، پالیسی کون سی ہوگی، کس کی ہوگی، اس کے مطابق تاکہ وہ اپنے فیصلے کریں. اور بدقسمتی سے اس وقت جو ملک جو ہے پچھلے 2 سالوں میں وہ ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا، جس کا خمیازہ ہماری معیشت کو بھی بھگتنا پڑا. دونوں ٹینور کو کیسے کمپیئر کریں گے، عمران خان کی حکومت کا اور ابھی کا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بنیادی طور پہ انہوں نے ڈیلے کیا IMF کا پروگرام. الٹیمیٹلی وہ پروگرام انہیں بھی لینا پڑا، اور اس پہ یونس ڈاگا صاحب ایک پبلکلی یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب IMF کا پروگرام بالکل فائنل ہونے والا تھا، مجھے یاد ہے وہ مئی 2019 کی بات میرے خیال میں کر رہے تھے ایگزیکٹلی، اگر مجھے یاد ہو. بجٹ سے چند دن پہلے IMF کی ٹیم اسلام آباد میں تھی، تو یک دم انہوں نے پوری کی پوری ٹیم کو چینج کر دیا تھا، جس میں سیکٹری فائنانس بھی چلے گئے، اس سے پہلے فائنانس منسٹر بھی چلے گئے، چیئرمین FBR بھی، گورنر اسٹیٹ بینک بھی. ایک نئی ٹیم آ گئی اور انہوں نے IMF کا ایک پروگرام کر لیا. اب یہ جو پھر ڈار صاحب، اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب آئے جب رجیم چینج ہوا، تو جاتے جاتے انہوں نے پٹرول، بجلی اور اس کی قیمتیں جو ہے وہ فریز کر دیں، زیادہ کم کر دیں. اس کے بعد بڑی مشکل سے مفتاح اسماعیل صاحب نے IMF کا پروگرام ریوائیو کیا. IMF کا پروگرام جب ریوائیو ہوا تو جیسے ہی ریوائیو ہوا انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ لے آئے. اسحاق ڈار صاحب نے جو پالیسی چلانے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں IMF کا پروگرام سسپینڈ رہا، جس کی ہیوی قیمت جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ ادا کرنی پڑی. 8 سے 9 مہینے وہ رہا. آخر میں آپ نے دیکھا کہ ہم IMF کے ایک نئے پروگرام میں گئے. بھی مسئلہ یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو IMF کا پروگرام PTI کی گورنمنٹ نے کیا تھا اور جس پہ کرٹیسزم بعد میں جن لوگوں کو ہٹایا گیا تھا انہوں نے بھی کیا اور ہم لوگ بھی کرتے رہے، وہ یہ تھا کہ یہ فرنٹ لوڈڈ نہ ہو. ابھی اس ٹائم جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، IMF کا پروگرام تو لینا ہے ہم نے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کوشش کریں، ہم بہتر نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو تھوڑا سا سٹیگر کر لیں. سٹیگر کرنے سے مراد یہ ہے کہ فیزز کے اندر ہو. یہ نہ ہو اگر بہت ہی ٹف کنڈیشنلٹیز اس ٹائم آئیں تو اس کے نتیجے میں اس کو چلانا بھی پولیٹیکلی مشکل ہوگا اور اس کے نتیجے میں مزید انسرٹینٹی آئے گی. ایک مجھے بات آخری میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے SIFC. میں فوج کے پولیٹیکل رول کے خلاف ہوں، لیکن اس ملک کا سسٹم اتنا روٹن ہو چکا ہے کہ بیوروکریسی کوئی فیصلہ نہیں کرنے کے قابل رہی. وہ کیا کرتی ہے، وہ SIFC سے ڈائریکٹیو لیتی ہے اور پھر اس پہ فیصلے پہ عمل درآمد کرتی ہے، چونکہ انہیں نیب کا خطرہ ہے. تو SIFC سپرا باڈی ہے یہ اس ٹائم، لیکن اگر اس کے نتیجے میں چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں تو فار ٹائم بینگ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں. لیکن یہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اپنا سپیس گین کرنے کی کوشش کرے، ری گین کرے، اور SIFC کو ایک کوئی بھی، ابھی انہوں نے کچھ اس کے اندر لاز کے اندر چینجز کی ہیں، لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ یا SIFC دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھ لے کہ کیسے ایملگمیشن کر کے آگے چلانا ہے سسٹم کو، اور اوور آل انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں. ڈومیسٹک انویسٹر جب اس کا کانفیڈنس ریسٹور ہوگا تو پھر فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور یہ بہتر ہوگا. کا رول ہے اس وقت؟ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ڈیفینیٹلی رول ہے. لاسٹ کمنٹ دونوں کر دیں کہ اس بجٹ سے جو عوام ہے اس سے کوئی امید رکھنی چاہیے اچھی کی، ریلیف کی؟ دیکھیے، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ یا حکومت وہ نہیں چاہے گی کہ وہ اپنی مقبولیت کھوئے، اور اس کی کوشش ہوگی کہ اپنے تئیں جہاں پہ بھی اس کو کوشن ملتا ہے وہاں پہ وہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرے. اور اگر میں IMF کے ساتھ نیگوشیشن کے حساب سے دیکھوں تو میرا خیال سوشل سیفٹی نیٹس، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یا صوبوں میں جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں مختلف صوبائی بجٹس میں ان کا قیام جو ہے اور اس کے لیے ایلوکیشن وہ امپارٹنٹ ہوگی، اور حکومت کی ترجیح ہوگی کہ
کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ دے سکے، کیونکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی گنجائش ہے اور اتنے ہی تقریباً پیسے ہوں گے۔ جنرل سبسڈی نہ تو دینے کی اجازت ہے اور نہ جنرلائز سبسڈی دینے کی اس وقت جو کوشن ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے۔ آپ کی خبر کیا کہتی ہے عوام کے لیے کوئی ریلیف ہو سکے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایسے اقدامات کریں جس کے نتیجے میں ہم IMF کے پروگرام میں تو جائیں، لیکن اس کو اسٹیگر کر کے کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، سیلریڈ اور پینشن میں 10 to 15% اضافے کی تجویز ہے۔ ابھی دیکھنا ہے، نمبر فائنل نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل آخری ٹائم پہ ہوتی ہے۔ ویسے منسٹری آف فائنانس کی پروپوزل 10% کی ہے، لیکن 2.5 سے 5% کا کوشن انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے، چونکہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ یہ ہے۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ایک ڈائریکشن بجٹ کے اندر نظر آنی چاہیے۔ وہ ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ نے ایگریکلچر سیکٹر پہ تو میکسیمم آپ نے گروتھ حاصل کر لی ہے، انڈسٹریل اور سروسز سیکٹر کی طرف کیسے ہم بہتری کی طرف جائیں۔ بجلی کی قیمتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، پاور سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، براڈننگ آف ٹیکس بیس بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجلی کا جو سیکٹر ہے اور جو انرجی سیکٹر اوور آل ہے، یہ ایک ایسی پوزیشن میں پہنچ چکی ہے کہ جس میں پچھلی کچھ 4-5 حکومتیں، مشرف سے لے کے آج تک، سب کی سب ناکام ہوئی ہیں۔ تو فنڈامنٹلی کمپلیکس ایشو بھی ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنا، لیکن اس ٹائم ضرورت اس چیز کی ہے کہ کوئی اس کی بھی ڈائریکشن۔ ابھی سولر پہ آپ دیکھیے گا کہ اس پہ بھی حکومت ایک پالیسی جو ہے وہ لانے کی جو ہے وہ بات کرے گی۔ تو بنیادی طور پہ کیپیسٹی ری پیمنٹس، پاور ٹیرف، سرکولر ڈیٹ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سولر جو انرجی ہے اس پہ کوئی ٹیکس تو نہیں لگنے والا؟ بڑی بار بار بات کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی۔ یہ جو سولر کی ابھی پالیسی ہے یہ اس طرح سے نہیں چلے گی، اس میں تبدیلی لائیں گے۔ بہت شکریہ انڈیپینڈنٹ اردو کو ٹائم دینے کے لیے۔